دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرولس عثمان کے اگلے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 114 کے حوالے سے، جس میں ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ اگلے ایپیسوڈ میں اسمہان سلطانہ کا عثمان بے کے خلاف کون سا نیا پلان ہونے جا رہا ہے، اور اگلے ایپیسوڈ میں یہ کس طرح منگول کمانڈر نعمان آ کر عثمان بے کی بجائے اسمہان سلطانہ سے حساب لے گا۔ جیسا کہ ہمیں اگلے ایپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر میں عثمان بے کو یہ الفاظ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ منگول کمانڈر اپنی پوری فوج کے ساتھ کونیا میں پہنچ چکا ہے، تو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو اس منگول کمانڈر کی پوری فوج کو کونیا میں جانے کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ آخر اگر یہ منگول کمانڈر عثمان بے سے ہی بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے تو وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ پہلے کونیا کیوں گیا۔ تو دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے جا رہی ہے، بس آپ سبھی سے ہماری یہی درخواست رہے گی کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ نعمان کمانڈر کا کونیا میں جانے کی وجہ پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسمہان سلطانہ کے حوالے سے کہ آخر اس آنے والے ایپیسوڈ میں اسمہان سلطانہ کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ جس طرح ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ اسمہان سلطانہ عثمان بے اور ان کے پورے خاندان کو مارمراج قلعے میں دعوت دیتی ہے تاکہ اسمہان سلطانہ وہاں پر سب کے سامنے آلچی چیک اور اک تیمور کی شادی کرا سکیں۔ ایک تو اسی پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں اسمہان سلطانہ کا عثمان بے کے خلاف یہی پلان دیکھنے کو ملا کہ ان کے مطابق جب اسمہان سلطانہ والے عثمان بے سے چھٹی حاصل کریں گے، یعنی آگے جب بھی وہ عثمان بے کو ماریں گے تو عثمان بے کے بعد اسمہان سلطانہ یہ فیصلہ کریں گی کہ کئی قبیلے اور عثمان بے کی حاصل کردہ ساری زمینوں کا مالک ایک تیمور ہوگا، نہ کہ ان کے بیٹے۔ دوستو اسمہان سلطانہ اپنے اسی پلان کے ہی تحت ایک تیمور اور آلچیچے کی شادی کے لیے بینگ خاتون کو راضی کرتی ہے کہ آگے جا کر جب یہ سارے عثمان بے سے چھٹکارا حاصل کریں گے تو یہ ساری زمینیں جو عثمان بے نے حاصل کری ہیں وہ ساری کی ساری بینگ خاتون والوں کی ہی ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے برعکس ہمیں اس پچھلے ایپیسوڈ کے سب سے آخر میں یہ سین دیکھنے کو ملے کہ جب اسمہان سلطانہ اور عثمان بے کا پورا خاندان اسی تقریب میں مصروف تھے تو بالکل اتنے میں اولف ایناگول قلعے پر حملہ کر کے ایناگول قلعے کو حاصل کر لیتا ہے۔ اولف کے اس حملے سے عثمان بے کا سارا شک اسمہان سلطانہ پر ہی جاتا ہے کہ تقریباً اسی حملے میں اسمہان سلطانہ کا ہاتھ ہوگا کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پر بلا کر پیچھے ایناگول قلعے پر حملہ کروا دیا۔ تو دوستو بالکل اسی چیز کے ساتھ اسمہان سلطانہ پر ایک نہیں بلکہ 2 سے 3 مصیبتیں ایک ساتھ آن پڑی ہیں۔ ان مصیبتوں میں سب سے پہلی چیز تو عثمان بے ان کے سامنے کھڑے ہیں کہ آخر اب کس طرح اسمہان سلطان عثمان بے کو اس بات پر راضی کریں گی کہ اولف کے ایناگول قلعے پر حملے میں اسمہان سلطانہ کا ہاتھ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری چیز جس کی وجہ سے اسمہان سلطانہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئی اور وہ ہے نعمان کمانڈر۔ ناظرین تقریباً یہ چیز آپ سبھی نے اس پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھی ہوگی کہ جتنی بار بھی نعمان کمانڈر کا ان سب کے سامنے نام لیا گیا تو ایک تو یہ سارے نئے آنے والے ترک سردار بہت ہی زیادہ ڈر جاتے تھے، جبکہ ان سرداروں سے بھی زیادہ خوف ہمیں اسمہان سلطانہ کی آنکھوں میں دیکھنا پڑا۔ مطلب اس پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں اسمہان سلطانہ کو بھی نعمان کمانڈر سے بہت زیادہ ڈرتے ہوئے دکھایا گیا، اور اب میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ آخر کس وجہ سے اسمہان سلطانہ نعمان کمانڈر سے اتنا زیادہ ڈر رہی تھی۔ تو ناظرین اسمہان سلطانہ کا نعمان کمانڈر سے ڈرنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نعمان کمانڈر ایسا سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کے سارے منگول کمانڈروں کا بھی ایک بڑا کمانڈر ہے۔ منگول کمانڈر نعمان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ اکیلے ہی کسی بھی ریاست کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ بالکل یہی چیز بھی ہمیں ٹریلر میں دیکھنے کو ملی کہ عثمان بے اپنے سپاہیوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعمان کمانڈر اپنی پوری فوج یعنی 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کونیا میں پہنچ چکا ہے۔ دوستو اب اگلے ایپیسوڈ میں اسمہان سلطانہ کے عثمان بے کے خلاف کون کون سے پلان ہونے جا رہے ہیں اس کی معلومات میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا، جبکہ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آخر نعمان کمانڈر اپنے پوری فوج کے ساتھ کونیا میں کیوں گیا۔ جیسا کہ تاریخ کے مطابق ہم سبھی کو یہ چیز پتا ہے کہ اسمہان سلطانہ نے منگولوں کے ساتھ اتحاد کر کے سلطان مسعود کو تخت سے اتار کر اپنے ہی بیٹے علاؤدین کو تخت پر بٹھایا تھا۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسمہان سلطانہ کا اتحاد منگول کمانڈر نعمان کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی اسمہان سلطانہ کے بیٹے علاؤدین کو تخت پر بٹھانے کے پیچھے نعمان کمانڈر کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اسمہان سلطانہ کے نعمان کمانڈر سے ڈرنے کی وجہ یہی ہوگی کہ اگر اسمہان سلطانہ نعمان کمانڈر کی بات نہیں مانتی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے بیٹے کو تخت سے اتارا جائے۔ مزید اسی بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ نعمان کمانڈر کونیا میں اپنی پوری فوج کے ساتھ اسی لیے داخل ہوا ہوگا کہ وہ وہاں پر جا کر اسمہان سلطانہ کو دھمکا سکے۔ اس کے علاوہ جس طرح ہمیں تاریخ میں یہ معلومات دی گئی ہے کہ سلطان علاؤدین کو تخت پر بٹھانے والے بھی منگول تھے، جبکہ انہیں تخت سے اتارنے والے بھی منگول ہی تھے، تو بالکل اب انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ قرولس عثمان کے آگے آنے والے 2 یا 3 ہی ایپیسوڈ میں سلطان علاؤدین کو تخت سے اتارا جائے گا اور دوبارہ سے سلطان مسعود کو تخت پر بٹھایا جائے گا، کیونکہ اگر اس سیریز میں نعمان کمانڈر کا کردار شامل کیا جا رہا ہے تو پھر تقریباً نعمان کمانڈر کا کردار اس سیریز سے تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک وہ سلطان علاؤدین کو تخت سے اتار نہ دے۔ تقریباً نعمان کمانڈر کا کردار ایک تو بہت ہی زیادہ زبردست اور مضبوط ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں
ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نعمان کمانڈر عثمان بے کے بہت ہی کم جبکہ اسمہان سلطانہ کے دشمن بہت ہی زیادہ بن کر اس سیریز میں آئیں گے۔ مزید اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسمہان سلطانہ کی کہ آخر جب انہیں یہ چیز پتہ چلے گی کہ نعمان کمانڈر اپنے پوری 40,000 کی فوج کے ساتھ کونیا میں داخل ہو چکا ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دوستو اگلے ایپیسوڈ میں سب سے پہلے تو اسمہان سلطانہ یہ کریں گی کہ ان سارے سرداروں کو عثمان بے کے خلاف بھڑکانا چاہیں گی۔ ٹریلر کے ایک سین میں ہمیں ایک ترک سردار کے پاس بائندر بے کو بھی جاتے ہوئے دکھایا گیا اور اسی کے ساتھ جب عثمان بے اسی سردار کے پاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتے ہیں تو بالکل اسی وقت بھی بائندر بے اسی سردار کے سامنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تقریباً بائندر بے کا ان سارے سرداروں سے ملاقات کرنے کی وجہ یہی ہوگی کہ یا تو بائندر بے اسمہان سلطانہ کے کہنے پر انہیں عثمان بے کے خلاف بھڑکانے آئے ہیں یا پھر بائندر بے خود ہی اپنے پلان کے تحت ان سارے سرداروں سے ملاقات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ سارے سردار اسمہان سلطانہ اور عثمان بے کی بجائے بائندر بے کا ساتھ دیں۔ بائندر بے کی عثمان بے کے ساتھ غداری تو ہم بہت پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن اس پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں بائندر بے کو اسمہان سلطانہ کو دھوکہ دیتے ہوئے بھی دکھایا گیا۔ بالکل دوستو آپ نے یہی چیز دیکھی ہوگی کہ بائندر بے اولف کے ساتھ مل کر اسمہان سلطانہ کے خلاف اور عثمان بے کے خلاف جاتے ہیں۔ اب بائندر بے خود ہی اولف کے ساتھ مل کر اسمہان سلطانہ اور عثمان بے کے خلاف کام کریں گے۔ تقریباً بائندر بے کا ان سارے سرداروں سے ملاقات کرنے کی وجہ بھی یہی ہوگی کہ یا تو یہ خود اپنے پلان کے تحت ان سرداروں کے پاس آئے ہیں جبکہ بائندر بے اسمہان سلطانہ کے کہنے پر ان سارے سرداروں کو عثمان بے کے خلاف بھڑکانے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمہان سلطانہ کا دوسرا پلان یہ ہونے جا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان سارے ترک سرداروں کو آپس میں ایک ساتھ جوڑ کر منگول کمانڈر نعمان سے جان چھڑائی جائے۔ دوستو اگلے ایپیسوڈ میں یہی ساری چیزیں ہم اسمہان سلطانہ کو بہت ہی دھیان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ اگر ان ساری چیزوں کو کرنے کے پیچھے اسمہان سلطانہ کی ایک بھی چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی ہے تو اس سے ایک تو اسمہان سلطانہ کے خود کی جان جا سکتی ہے جبکہ دوسرا ان کے بیٹے علاؤدین کا تخت بھی۔ اگلے ایپیسوڈ میں عثمان بے کا بھی یہی پلان ہوگا کہ یہ سارے ترک سرداروں کو ایک ساتھ جوڑا جائے اور اسی ٹریلر میں جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ عثمان بے ایک ایک سردار کے پاس خود ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جاتے ہیں اور اسی ٹریلر میں ہمیں عثمان بے کو بذات خود ان سارے سرداروں کو یہ کہتے ہوئے دکھایا بھی گیا کہ منگولوں کو اس بڑی تعداد سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم سبھی سرداروں کو ایک ساتھ یعنی متحد ہونا پڑے گا۔ ناظرین ابھی تک اس ٹریلر میں ہمیں یہ چیز کنفرم نہیں ہوئی کہ آخر کون کون سے سردار عثمان بے کا ساتھ دیں گے اور کون کون سے نہیں، اور اس کے ساتھ ہمیں ابھی تک یہ بھی نہیں دکھایا گیا کہ آخر منگول کمانڈر نعمان کو کس طرح سے سیریز میں شامل کیا جاتا ہے۔ یقیناً اگلے ایپیسوڈ میں اس منگول کمانڈر کی انٹری بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ اس سے بھی پہلے ہم کئی منگولوں کو اس سیریز میں شامل ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ مزید ہم اس ایپیسوڈ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر منگول کمانڈر کا کونیا میں جانے کی وجہ کیا ہوگی، اور بالکل اسی حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اس منگول کمانڈر کا اپنی پوری فوج کے ساتھ کونیا میں جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جس طرح کے ہمیں اسمہان سلطانہ کے حالات اسی ٹریلر میں اور اس کے پچھلے ایپیسوڈ میں دکھائے گئے ہیں تو ان سارے چیزوں سے اسمہان سلطانہ کے حوالے سے بھی آپ نے مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے۔ تو ناظرین ان سب چیزوں کے علاوہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔